مدینہ 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 مدینہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مدنی ازہری نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دو اسی میں سب آ گئے۔ علی کا علم، حسین کی شہادت، امام حسن کی عظمت، ابو بکر صدیق کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان ذوالنورین کی سخاوت، صحابہ کی صحابیت، تابعین کی تابعیت، غوث کی غوثیت، خواجہ کی خواجگی، وارث پاک کی وراثت، مخدوم پاک کا در کے سلطنت کا جذبہ، اعلیٰ حضرت کا عشق بلالی، صاحب البرکات کی برکت، سید سالار کی سعادت، یہ سب اگر ایک لفظ میں کہنا ہے تو زور سے کہہ دو مسلک ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں۔ کیا ہیں؟ سنی۔ زور سے بولو، زور سے بولو، کیا ہیں؟ سنی۔ یہ جانتے بھی ہو سنی کسے کہتے ہیں؟ رحم روٹ لے کر بھیٹا بھیٹا ٹہلو، یہی سنیے۔ مونج جھٹا میں بابا ڈھونڈو، یہی سنیے۔ جہاں سلطے بنگال دیکھا وہیں نٹک جاؤ، یہی سنیے۔ جہاں بھی ہرا سلگا دیکھو وہیں تاپنے لگو، یہی سنیت نہیں۔ اگر ذرا سے ادھر گئے تو خارجی ہو گئے، اور تھوڑا ادھر گئے تو رافضی ہو گئے۔ جو نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، وہی بیچ والا سنی ہے۔ بیچ والا سنی ہے۔ نہ صحابہ کی توہین، نہ اہل بیت کی توہین۔ ہمارے سینے پہ دو مہر ہے، ایک طرف سے دیکھو تو اہل بیت کی محبت کی مہر ہے، اور دوسری طرف سے دیکھو تو صحابہ کے محبت کی مہر ہے۔ اور جب دونوں کو سمیٹو تو اعلیٰ حضرت کی بولی میں بولو، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، رسول اللہ۔ اعتدال کے ساتھ ہم نہ ذہنی بنتے ہیں نہ لوڑی بنتے ہیں، وہ نہ اس کی بھاشن سن لو، نہ ذہنی بنتے ہیں نہ لوڑی بنتے ہیں، ہم تو وہی پڑھتے ہیں جو بزرگوں نے مجھے سکھا دیا، جو میرے بزرگوں نے سکھایا اور بتایا ہے۔ بس اب سنو وہی استغاثہ، جڑ جاؤ بارگاہ غوثیہ سے، وہی استغاثہ، کھیا میرے دل کی کلی غوث اعظم، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کھیا میرے دل کی کلی غوث اعظم، اور مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور دعا کر دیجئے، حضور دعا کر دیجئے۔
بھئی یہ دعا ہو رہی ہے اسی میں، اب پھر ایک موقع دیتا ہوں، شریک ہو جاؤ. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم اور مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. بارگاہ غوثیت وہ بارگاہ، مائک بولے تھوڑا ٹھیک کر لو بھیا. بارگاہ غوثیت وہ بارگاہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، میرا عزیز ملک بھارت، ہندوستان، انڈیا، اور یہاں بدن پہ حکومت چاہے جس کی ہو مگر دل پہ حکومت خواجہ غریب نواز کی. بدن پہ حکومت چاہے جس کی ہو مگر دل پہ حکومت خواجہ غریب نواز کی ہے. آج کچھ لوگ مارکیٹ مارکیٹ، بازار بازار، گمٹی گمٹی، ٹھیلا ٹھیلا، گلی گلی، بمبئی بھاشا میں چالی چالی، دادر دادر، کھولی کھولی، انچی ٹیپ لے کر گھومتے ہیں. یہ بابا بڑے، یہ بابا چھوٹے، یہ بابا بڑے، یہ بابا چھوٹے، یہ پیر بڑے، وہ پیر چھوڑے. کہیں کسی کا چمبا ناپا جا رہا ہے، کہیں کسی کے کلر کو دیکھا جا رہا ہے. اگر کہیں رنگ چوکھا ہو تب تو مت کہیے اسی کے پیچھے لٹو ہوا جا رہا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، صفائی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، میں کیا جانوں کون بڑا کون چھوٹا ہے. ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، بابا کو بابا پہچانتا ہے. ہندوستان کے راجہ خواجہ غریب نواز ہیں، جن کو میرے خواجہ نے بڑا کہہ دیا، اسی کو ہم بھی بڑا کہتے ہیں. میرے خواجہ نے جس کو بڑا کہا ہے اسی کو ہم بھی بڑا کہتے ہیں. آپ کہیں گے خواجہ غریب نواز اتنے بڑے راجہ، آخر انہوں نے کس کو بڑا کہا ہے؟ تو اب آپ آؤ ذہن کو حاضر کرو. جب میرے غوث نے شہنشاہ بغداد نے ولیوں کے مجمع میں اعلان کیا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی باللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اس وقت ہم غریبوں کے خواجہ اور پورے ہندوستان کا راجہ سرکار خواجہ غریب نواز خراسان کے پہاڑ کے غار میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. آپ کے کان تک کے غوث اعظم کا اعلان پہنچا. آپ نے سر اٹھایا، پھر سر کو جھکایا، پھر زبان فیض کا جوان سے فرمایا، لا بل علی عینی و راسی. ایک غوث پاک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں، ایک غوث پاک آپ کا قدم میری گردن ہی پر نہیں ہے، بلکہ آپ کا قدم تو میری آنکھ میرے سر پر ہے، میری آنکھ میرے سر پر ہے. تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم اسی لیے فرماتے ہیں، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے. یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ قلب و جگر ہے. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اور اسی بحر میں استاد زمن علامہ حسن برادر اعلیٰ حضرت ایک استغاثہ کرتے ہیں بارگاہ غوثیت میں، اور یوں عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم. اگر چاہتے ہو تو زور سے بولو، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اور فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم. فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم. اور ذہن میں حاضر کرو، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی. اب جس کا بیڑا جیسے جیسے پھنسا ہو دل میں ارادہ کر لوں اور لگا دو دل کو جانب پتا، بے افار ہو جائے. جلسے بہت ہوتے مگر جلسے مقبول کبھی کبھی ہوتے. جلسے بہت ہوتے مگر مقبول کبھی کبھی ہوتے. ہونا اور ہے اور مقبول ہونا اور ہے. سبحان اللہ. پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا، پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا. سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم، سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم. اور
غوث اعظم کنارے لگا دو ذرا غوث اعظم. کہنے والے کہتے ہیں مولانا جب سے آپ بیٹھے ہو کبھی مفتی اعظم کی زبان میں آپ استغاثہ پیش کر رہے ہو, کبھی استاد زمن کی بولی میں آپ استغاثہ پیش کر رہے ہو, اعلیٰ حضرت کے بھائی کی زبان میں آپ غوث اعظم سے مانگ رہے ہو. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, میٹھا قلب کی بے کلی غوث اعظم, یہ آنکھیں کے سر ہے یہ قلب و جگر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم, فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم, پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم, پھنسا ہے بھور میں سفینہ ہمارا کنارے لگا دو ذرا غوث اعظم. میں نے کہا کہہ میں رہا ہوں یہ علماء نے بہت محبت میں فریاد کر رہے ہیں تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے, تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہنے لگا مولانا مجھے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو. میں نے کہا کیوں؟ کہ اللہ ہی دے گا, 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 اللہ ہی دے گا. میں سمجھ گیا مال ادھر کا نہیں ہے ادھر کا ہے. میں نے کہا اللہ ہی دے گا. پیراگراف کو میں نے چینج کیا, میں نے کہا بتاؤ دے گا اللہ, یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے, ہر سنی کا عقیدہ ہے, بچے بچے کا عقیدہ ہے, نوجوانوں کا عقیدہ ہے, بوڑھوں بزرگوں کا عقیدہ ہے, مرد عورت کا عقیدہ ہے, سب کا عقیدہ ہے دے گا اللہ. مگر یہ بتا دلائے گا کون؟ میں بغیر پیش کے ایک اینٹ نہیں رکھتا. کب گر جائے کیا بھروسہ, فاؤنڈیشن مضبوط. لے جاؤ 11 منزلہ اور طبیعت چاہے دوبارہ لے جاؤ, اور اگر بالو اور ریت پر اوپر سے اینٹ رکھ دو گے تو کیا بھروسہ ہے کہ ایک پاؤنڈ نہ گرا دے. تو بغیر بیس کے کچھ نہیں کہتا ہوں. دینے والا اللہ اور دلانے والے رسول اللہ دعویٰ کیا ہے, اور اس دعوے کی دلیل میں حدیث پاک سنو. سنیں گے کتنے لوگ حدیث سننا چاہتے ہو ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ, نہ ہررا نہ پھٹکری نہ چوکھا, بیٹھے بیٹھائے حدیث پاک سنیں گے. یہی تو محفل رسول کی برکت ہے, یہی تو محفل رسول کی برکت ہے. اب ذہن کو حاضر کرو, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یعطی وانما انا قاسم, اللہ دیتا ہے اور آقا فرماتے ہیں میں بانٹتا ہوں.
اللہ دیتا ہے اور ہمارے حضور اسے تقسیم فرماتے ہیں. اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ دھیشان گیا اور ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا, نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج یہ ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان آ جانا کوئی بری بات نہیں مگر ہوش کا دامن چھوڑ دینا یہ گڑبڑی ہوتی ہے. اور جب ہوش کا دامن پکڑے رہو گے دیکھو بے ہوش ہونا اور ہے اور مدہوش ہونا اور بے ہوش ہونا اور ہے اور مدہوش ہونا اور ہے. جب ہوش سے بے ہوش ہو گیا تو سلسلی دت گنج کے نالی اور نالا کے کنارے پڑا رہے گا, لیکن جب مدہوش ہوگا تو بارگاہ رسول میں حاضر ہو کر اعلیٰ حضرت کے دامن کو پکڑ کر یہی بولے گا بخدا خدا کا یہی ہے گھر, بخدا خدا کا یہی ہے گھر, نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. بستی بستی کریا کریا علم کا دریا بھیج کا دریا ہم سب کے بخشش کا ذریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کہے گا استغاثہ پیش کرتے جا رہے ہیں پھنسا ہے تباہی میں بیڑا ہمارا سہارا لگا دو ذرا غوث اعظم آخرکار کے غوث ہی سے کہتے کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا سنو آسانی کے ساتھ بتا دوں آدمی اپنے دل کی بات سب سے نہیں کہتا ہے, جس کا دل پار ہوتا ہے اپنے دل کی بات اس سے کرتا ہے. یہ مولانا شہید الدین بیٹھے ہوئے ہیں اناؤنسری کرتے ہیں, ان کا دل مولانا عنایت اللہ فیضی صاحب سے پار ہے. انہوں نے اپنی دل کی بات ان سے کہا. فیضی صاحب قبلہ کا دل مولانا حمید اللہ سے پار ہے, انہوں نے اپنی دل کی بات ان سے کہا. مولانا حمید اللہ صاحب کا دل چاند بھائی پردھان سے پار ہے, انہوں نے چپکے سے اپنی دل کی بات ان سے کہا. چاند پردھان کا دل شام نعیم منظور ہے مگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اللہ عروج و ترقی عطا فرمائے, ان سے پار ہے. انہوں نے اپنے دل کی بات ان سے کہہ دی. میرا دل حاجی صاحب سے پار ہے, میں نے اپنے دل کی بات ان سے کہہ دیا. جس کا دل جس سے پار ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات ان سے کرتا ہے. ذہن کو حاضر کرنا تو دنیا دار کا دل دنیا دار سے پار ہے. دنیا دار اپنے دل کی بات دنیا دار سے کرتا ہے, لیکن ہمارا دل تو امام حسین شہید کربلا سے پار ہے, ہمارا دل امام حسن سے پار ہے, ہمارا دل غوث اعظم سے پار ہے, ہمارا دل خواجہ غریب نواز سے پار ہے, ہمارا دل تو بزرگان دین سے پار ہے. اسی لیے علامہ حسن بریلوی فرماتے ہیں کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی, سنے کون تیرے سوا غوث اعظم, سنے کون تیرے سوا. تو سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زور سے بولو سبحان اللہ. میری بات مائک سے سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پیچھے والے بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. اب ذہن کو حاضر کرو. اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے بے شمار مخلوق پیدا ہوئی, لیکن سوال اس بات کا سب سے اچھا, سب سے بڑھیا, سب سے خوبصورت اللہ نے کس کو بھیجا؟ ہیرا کو, موتی کو, جواہرات کو, ہمالیہ پہاڑ کو, چاند و سورج کو نہیں. قرآن کا 30واں پارہ سورہ والتین اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. البتہ تحقیق کی ہم نے انسان کو
अच्छी शक्ल और सूरत में पैदा किया। ये मैं नहीं कहता हूं, कुरान फरमाता अहसन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी शक्ल और सूरत में पैदा किया है। और इंसान की तख्लीक और सूरत को बयान करने से पहले कुरान में एहतमाम कितना है, इस सूरे को शुरू से पढ़ो। अल्लाह फरमाता वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरे सीनीन वहदल बलदिल अमीन। नहीं समझे? वत्तीन कसम है इंजील की। तीन का माना इंजील एक फल है। वत्तीन कसम है इंजील की। इंजील भी कैसा खुशनसीब है कि अल्लाह ने उसकी कसम याद किया। एक कसम है वज़्ज़ैतून, और कसम है जैतून की। जैतून भी एक दरख्त है, जैतून का तेल आता। कसम है इंजील की, कसम है जैतून की। कितने कसम हो गए? अरे जोर से बोलो, कुरान समझना है तो जोर से बोलो। कितना? दो कसम। अभी बात आगे नहीं है, दो दो कसम हो गए। वतूरे सीनीन, कसम है तूरे सीना की। कितना कसम हो गया? तीन। वहदल बलदिल अमीन, और कसम है शहरे अमनो अमान मक्का की। कसम है तीन की। कसम है जैतून की, कसम है तूरे सीनीन की, कसम है बलद अमीन की। ये चार चार कसम है। अभी कोई जिक्र और खबर नहीं है, अभी कोई हुक्म नहीं है, अभी आगे का बयान नहीं है। कसम दर कसम, कसम दर कसम, कसम दर कसम, कसम दर कसम। जरा जहन पे जोर दीजिएगा। आदमी कसम खाता है इसलिए कि मुझे सच्चा कहा जाए, और अल्लाह तो ऐसा सच्चा है। कुरान में आया वमन अस्दक़ मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से बड़ा सच्चा कौन है? तो ये अल्लाह कसम क्यों याद कर रहा है? हम कसम खाते हैं ताकि मेरी सच्चाई साबित हो जाए, और अल्लाह जिसकी कसम याद करे वो चीज उस चीज का दर्जा बुलंद हो जाता है, उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। कसम है तीन की, कसम है जैतून की, कसम है तूरे सीनीन की, कसम है बलद अमीन की। ये चार कसम के बाद अल्लाह फरमाता है, और उसके बाद ताकीद दर ताकीद। लक़द लम भी ताकीद के लिए है, और कद भी अरबी ग्रामर के एतबार से तहकीक के लिए है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अब इंसान की तख्लीक को जब अल्लाह ने बताया तो कसम दर कसम, कसम दर कसम। यही से अंदाजा लगाओ इंसान की कितनी बड़ी अहमियत है। अलबत्ता तहकीक की हमने इंसान को अच्छी शक्ल सूरत में बनाया है। अब इंसान की शक्ल सूरत कैसी है? अल्लाह ने जहाँ नाक पैदा किया है पूरे बदन में, नाक के लिए उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ आँख को पैदा किया है पूरे बदन में, आँख के लिए उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ पेशानी बनाई है पूरे बदन में, पेशानी के लिए उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ पे हाथ बनाए हैं उस पूरे बदन में, उससे बेहतर हाथ के लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ पाँव पैदा किए हैं पाँव के लिए पूरे बदन में, उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। अल्लाह ने जहाँ दिमाग को पैदा फरमाया दिमाग के लिए बदन में, उससे बेहतर कोई जगह नहीं है। जहन पे जोर दीजिएगा मुसलमानों, कि अच्छी शक्ल सूरत में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। अब अंदर अल्लाह ने सीने के दिल को पैदा किया है। अब दिल को अल्लाह ने जहाँ रखा है पूरे बदन में, उससे बेहतर जगह दिल के लिए कोई नहीं है। तो सर के बाल से लेकर के और पाँव के नाखून तक के ये तमाम आधा इंसान के बदन में है। बोलो है कि नहीं है? ये सारी नेमतें अल्लाह ने पैदा की है, लेकिन पूरे बदन में दो चीजों को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। एक को दिल कहा जाता है और एक को सर कहा जाता है। सर बदन में सबसे ऊंची जगह है, सबसे बुलंदी पे सर है, लेकिन बदन
कहा जाता है। मैंने कहा इतनी ठंडी रात है, आखिर आप रूखी मछारी से क्यों चले आए? हाजी साहब बोले दिल बोला चले आए। चांद भाई बोले दिल बोला चले आए। मैंने श्रीगंज बाजार के लोगों से कहा आखिर गरम गरम रजाई आपका इंतजार कर रही है। नौजवानों बोले क्यों चले आए? दिल बोला चले आए। मैंने बच्चों से पूछा क्यों आए? दिल बोला चले आए। ये दिल की हुक्मरानी पूरे बदन पर है, तो बदन में सबसे ऊंची चीज सर है और सीने में धड़कता हुआ दिल है। हमारे आपके पास ये दो चीजें बहुत बड़ी हैं। सबके सीने में दिल है और सबके बदन में सर है। बोलो है कि नहीं है? सबके बदन में सर है और सबके सीने में दिल है। अब ये दो चीज हमारे पास बहुत बड़ी है। घंटों की तकरीर को मसीहुद्दीन मिनटों में समेट करके और अहबाब अहले सुन्नत के दिलों के हवाले करना चाहता है कि दो चीज हमारे पास बहुत बड़ी है। अब बारगाहें तो बहुत हैं, लेकिन तमाम बारगाहों में सबसे बड़ी बारगाह दो है। अब वो दो बारगाह कौन है? एक है अल्लाह की बारगाह और एक है रसूलुल्लाह की बारगाह। एक है अल्लाह की बारगाह। अल्लाह की बारगाह से बड़ी कोई बारगाह नहीं है और अल्लाह के पास रसूलुल्लाह की बारगाह से बड़ी कोई बारगाह नहीं है। तमाम बारगाहों को अगर खैरात मिली है तो बारगाह रसूल का सदका है। बारगाह हुसैन को अगर अजमतों की खैरात मिली है तो बारगाह रसूल का सदका है। बारगाह सिद्दीक को अगर अजमतों की खैरात मिली है तो बारगाह रसूल का सदका है। बारगाह गौसे आज़म को अजमतों की खैरात मिली है तो बारगाह रसूल का सदका है। बारगाह गौसे आज़म ही नहीं, बारगाह राजा को अजमतों की खैरात मिली है तो बारगाह रसूल का सदका है। तो हमारे पास दो चीज बहुत बड़ी है, सर और दिल। और बारगाहों में दो बारगाह बहुत बड़ी है, एक अल्लाह की बारगाह और एक रसूलुल्लाह की बारगाह। जश्न ताकदारे बख्ता श्रीगंज की सरजमीन पर जो मुनक़िद है, इसका पैगाम लेकर जाओ। हमारी दो बड़ी चीज दो बड़ी बारगाह के हवाले हो जाए, यानी सर झुके खुदा की बारगाह में और ये दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। ये दिल झुके मुस्तफा पहचाने आला हजरत, पहचाने गौसुल वरद, पहचाने गौसुल वरद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। मगर कहाँ कहाँ झुका रहे हो? इधर किधर झुका रहे हो? एक स्कॉर्पियो देखा दौड़ पड़े, एक बोलेरो देखा दौड़ पड़े, ये हटो बचो देखा दौड़ पड़े, ये लोबान देखा दौड़ पड़े, ये अगरबत्ती देखा दौड़ पड़े। जहाँ जहाँ दौड़े दौड़े घूम रहे हो। आ गया बाबा, अब सब पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये बाबा फर्जी बाबा आया, सब उसी के पीछे पीछे लाइन लगाए हुए हैं और घर में गुड्डा बनाकर बैठा दिया है। अजान हो गई जोहर की, न बाबा मस्जिद में गया न कमरे में पढ़ा। असर की अजान हो गई, न बाबा मस्जिद में गया न कमरे में असर पढ़ी। मगरिब की अजान हो गई, न मस्जिद गया न कमरे में पढ़ा। इशा की अजान हो गई, न मस्जिद में गया न कमरे में पढ़ा। बोलो ऐसे भी लोग हैं समाज में कि नहीं है? जोर से बोलो, ऐसे भी लोग हैं कि नहीं है? आखिरकार ईमान के बाद सबसे पहली चीज जो जरूरी है क्या है? नमाज। जो मैदान महशर में जिसके बारे में सवाल होगा, रोज महशर की जहाँ गुदार हुआ अब बड़ी खुशी से नमाज हुआ। मुझे कहने दो नौजवानों, आखिर ये सर कहाँ कहाँ झुका रहे हो? ये दिल कहाँ कहाँ लगा रहे हो? कोई मूंछ के जुत्ता में लगा रहा है, कोई इधर उधर टीला में लगा रहा है, कोई फरियान में लगा रहा है, कोई शराब की बोतलों में लगा रहा है, कोई कल्पों पार्कों में लगा रहा है, कोई थिएटर में लगा रहा है, कोई नाच में लगा रहा है, कोई कंडोले मंडोले में लगा रहा है, कोई फिल्मी गानों में लगा रहा है, कोई तरानों में लगा रहा है। कहाँ जा रहे हो नौजवानों? ये निकी निकी चीज को तुमने एक दिन बेवकाफ कर दिया। ये एक एक कौड़ी के बदले में भेज रहे हो, न जाने कहाँ कहाँ लगा रहे हो। कीमती चीज तो है, बारगाहें हम तो है, अल्लाह की बारगाह रसूलुल्लाह की बारगाह। सर झुका दो खुदा की बारगाह में। जब तुम खुदा की बारगाह में झुक जाओगे तो कौन तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी, कौन तुम्हारे पीछे झुक जाएगी। लेकिन आज जहाँ जहाँ भाग रहे
چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے۔ کہے مولانا بالکل چپ، بابا کی دعا تو نہیں لگتی ہے، دعا بہت لگتی ہے۔ دیکھا رہا، دھمکا رہا، یاد کر لینا یہ بابا نہیں ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، یہ ابلیس کا دلال ہے، جو شریعت و اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر جو قوم کو گمراہ کرے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ نہ وہ غوث کا دیوانہ ہو سکتا ہے، نہ خواجہ کا دیوانہ ہو سکتا ہے، نہ سید سلام کا دیوانہ ہو سکتا۔ ارے دور نہ جاؤ، یہی چند کلومیٹر بلرام پور کے آگے بہرائچ شریف دیکھو، عصر کا وقت تھا، مولا علی کا شہزادہ جسے زمانہ سید سالار کہتا، جسے زمانہ سید سالار کہتا، عصر کا وقت ہے اور آپ کی گردن کرتی ہے، جامع شہادت نوش کرتے ہیں، مگر سر سجدے میں ہے۔ ایک علی کا شہزادہ بہرائچ میں ہے، عصر کا وقت ہے، سر جب نیچے آئے تو سجدے میں جائے، اور ایک علی کا شہزادہ کربلا میں ہے، اس ایک سجدے نے دنیا کے سجدوں کے آبرو کو بچا لیا ہے، آبرو کو بچا لیا ہے۔ تو امام حسین کا نعرہ تو لگاتے ہو، مگر حسین کا سجدہ کون یاد کرے گا؟ حسین کی تلاوت کون یاد کرے گا؟ حسین کا تقویٰ کون یاد کرے گا؟ حسین کی پرہیزگاری کون یاد کرے گا؟ آخرکار یہ صرف نام لینے سے کام نہ چلے گا، نام بھی لیتے رہو برکتیں ملیں گی، نعرہ بھی لگاتے رہو برکتیں ملیں گی۔ مگر عاشورے کی رات میں میرے حسین نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، میرے حسین نے نمازیں ادا کی ہے، نمازیں پڑھتے رہو، صداقت کی بولی بولے ہیں، صداقت کی بولی بولو، سچائی کی بولی بولے ہیں، سچائی کی بولی بولو، اور جب حسین کے کردار پہ عمل کر لو گے تو تم بولو نہ بولو، تمہارا کردار حسین بولے گا، تمہارا عمل حسین بولے گا، تمہارا چلنا پھرنا حسین کے پیغام کا نعرہ ہے۔ غلط تو نہیں کہتا ہوں، ارے زور سے بولو، بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، سے نہیں زور سے بولو، محبت سے بولو۔ ایک بات بتائیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ زور سے بولو، واجب ہے، واجب ہے نا؟ کتنا کتنا شکریہ ادا کریں؟ تو سنو، سانس جو اندر لیتے ہیں اس پر 2 شکریہ، کتنا؟ 2 شکریہ، زور سے بولو، 2، اور پھر سانس جب باہر کیے اس پر 2 شکریہ، جو سانس اندر جائے 2 شکریہ اللہ کا ادا کرو، اور پھر سانس باہر آئے 2 شکریہ۔ اچھا، سانس کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی رکتی نہیں ہے، اگر رک جائے تو گھر میں نہیں رہو گے، اگر رک جائے تو بلڈنگ میں نہیں رہیں گے، اگر رک جائے تو 4 کے کندھے پہ سوار ہو کر اور اسلام کا کلمہ پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ کے گونج میں سیدھے قبرستان چلے جائیں گے۔ جو بیٹا بہن بہن پہ قبضہ کرنے والا وہ بھی آپ کو نہیں روکے گا، جو اولاد آپ کے باغات پہ قبضہ کرنے والی ہے وہ بھی آپ کو نہیں روکے گی۔ تو سانس اندر گئی، اب اگر باہر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ کچھ کر لیں گے؟ ارے زور سے بولو، سانس باہر نہ آئے تو کچھ کر پائیں گے؟ نہیں۔ اگر سانس باہر آ جائے اور باہر کی ہوا لگ جائے اندر نہ جائے کچھ کر پائیں گے؟ زور سے بولو، کچھ کر پائیں گے؟ سلگاؤ اگربتی، اے سانس اندر جا، اے سانس اندر جا، کچھ کر پائیں گے؟ نہیں۔ تو سانس اندر جائے 2 شکریہ، باہر آئے 2 شکریہ، اب چل رہے ہیں سانس لے رہے ہیں،
کھڑے ہیں سانس لے رہے ہیں، بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں، غور سے میری بات کو سنو، بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں، غصے میں ہے سانس لے رہے ہیں، خوشی میں ہے سانس لے رہے ہیں، سو رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، سفر میں ہے سانس لے رہے ہیں، بائک پر ہے سانس لے رہے ہیں، فور ویلر پہ ہے سانس لے رہے ہیں، کھیت میں گئے تتا تتا ورے ورے کر رہے ہیں سانس لے رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں بیچ رہے ہیں سودا سانس لے رہے ہیں، سانس لینا بند نہیں ہے، اور جو اندر جائے دو شکریہ، باہر آئے دو شکریہ، اندر جائے دو شکریہ، باہر جائے دو شکریہ۔ اب جب آپ سانس ہر وقت لے رہے ہو اور ہر سانس پہ دو دو شکریہ ہے، تو اندر کرو دو شکریہ، باہر کرو دو شکریہ۔ اب بتاؤ آپ جب شکریہ ہی ادا کرتے رہو گے تو آپ کاروبار کب کرو گے، کھانا کب کھاؤ گے، پانی کب پیو گے، ماں باپ کی خدمت کب کرو گے، کاروبار کب کرو گے، بازار کب جاؤ گے، شاپنگ اور مارکیٹنگ کب کرو گے، اپنا کھیت کھلیان کب دیکھو گے، ہر سانس پہ دو دو شکریہ ہے۔ تو آخر بتاؤ کیا کوئی اس طرح سے آپ میں سے شکریہ ادا کر پائے گا؟ بولو لے لیتے ہلو موبائل 4 بجے رات تک برباد ہو، سنو اور صحیح پہ حاضر کرو۔ کئی جب منہ مارتا جب سمجھ کے حالات کو دیکھ لیتا ہوں، یہ نوجوان کہاں جا رہا، کدھر جا رہا، مستقبل بہت نزدیک آنے والا وقت، ابھی تو کچھ مار مار کے پیٹ پیٹ کے صحیح کرنے والے کچھ بزرگ موجود ہیں، لیکن جب ہاتھوں میں کھلونا لے کر کے اور جب ان جگہوں پر بھی لوگ آ جائیں گے خود اسی کے اندر ملوث ہوں گے، تو آپ کو بتانے والا کون ہوگا، آپ کو سمجھانے والا کون ہوگا؟ ذہن کو حاضر کر کے میری بات کو سنو۔ تو آج ایک نسخہ بتا کر جا رہا ہوں، ایک نسخہ بتا کر جا رہا ہوں۔ لیں گے نسخہ؟ ارے نسخہ لیں گے؟ ابھی کہیں ایک تعریف دے کر جا رہا ہوں تو سب کہیں گے لیں گے، اور نسخہ دے رہا ہوں تو کوئی نہیں بول رہا۔ ارے نسخہ لیں گے؟ مگر یہ نسخہ نہ ارسطا طالیس کا ہوگا، نہ حکیم سلیمان کا ہوگا، نہ کسی اور حکیم کا، یہ نسخہ اسلامی ہوگا، یہ نسخہ دینی ہوگا، یہ نسخہ شرعی ہوگا۔ علماء بیٹھے ہیں، ذہن کو حاضر کرو تو ایک کام کرو، اتنا زیادہ شکریہ ہو تو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے بے شمار مستحبات پر عمل کرتا ہے، فضائل حاصل کرتا ہے، رات و دن میں 5 وقت کی نماز اللہ نے ہر عاقل بالغ مرد و عورت پہ فرض کیا ہے۔ اے جشن تاجدار بغداد میں آنے والوں پیغام لے کر کے جاؤ، رات و دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو تو گویا تم نے 24 گھنٹہ اللہ کا شکریہ ادا کر دیا ہے، گویا اللہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ تو 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کا عہد کرو اور اللہ کو یاد کرو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، تو آج نوجوان آپ کو اٹھائے گا، ہاتھ نیچے نہیں آئے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے۔ آج غوث پاک کا نام لے کر 11 دن 12 دن 20 دن، ایک سال پہلے کہ حضور 21 دن، میں نے کہا یقیناً لنگر غوثیہ کا اہتمام کرو، اللہ برکت روزی بڑھا دے گا۔ لیکن ایک بات سن لو، غوث اعظم کی زندگی بھی تو دیکھو، سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ محبت سے بولو، محبت سے بولو، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے اگر کوئی سو جائے وضو بنا کر تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو گویا بیدار رہے۔ تو جس غوث کی محبت میں بیٹھے ہو ان کی عملی زندگی آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے؟ مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ خیر و نیکی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن آپ جا رہے ہیں ہوٹل کی طرف، آپ جا رہے ہیں بینٹی کی طرف، آپ جا رہے ہیں موبائل کی طرف، آپ جا رہے ہیں بازار کی طرف۔ اے نوجوانوں،
तौबा करो, सही मानों में गुलाम गौस बन जाओ, काम करो, कारोबार करो, माँ बाप की खिदमत करो, और माँ की इज्जत करो। तुम आप रिज़्क़े हलाल की तलाश में रहो, लेकिन जब अजान हो तो मस्जिदों में पहुंच जाया करो और अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुका। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन मुझे एक बात बताना, खुशकुन तकरीरें सुन करके नारे तो खूब लगा देते हैं, लेकिन कुछ जरूरत की बात भी तो समझना है। समझो, बहुत गौर से भाई की बात समझिए। सरकार गौसे आजम और मेरे हुजूर रसूले आजम, जोर से बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक टुकड़ा देने जा रहा हूं जो शान वलियों में मेरे गौस की है, उससे अजीम तर शान मेरे नबी की नबियों में है। मेरे हुजूर की पैदाइश से पहले अगले वलियों ने, मेरे हुजूर की अगले नबियों ने मेरे हुजूर के पैदाइश की खबर दी है, और गौसे आदम की पैदाइश से पहले अगले वलियों ने मेरे गौस के पैदाइश की खबर दी है। बताना ये चाहता हूं, 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 अंबियाए किराम दुनिया में तशरीफ लाए, बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए अंबियाए किराम आए। ज़हन फिक्र को हाजिर करो, लेकिन हर नबी मोजज़ा लेकर आए। एक टुकड़ा दे रहा हूं, अल्लाह करे कि दिल में बैठ जाए और इसकी बरकतें हासिल हो। हर नबी मोजज़ा लेकर आए, मगर हम सबके नबी सरापा मोजज़ा बनकर आए। हर नबी मोजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी मोजज़ा बनकर आए। ये बनकर आए, लेकर आए, लेकर आए, बनकर आए। अगर इजाजत दो तो इसका फर्क बता तो बताऊं कि ना बताऊं? कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाकर बोलो, बताया जाए? माशाअल्लाह। हर नबी मोजज़ा लेकर आए और हम सबके नबी सराफा मोजज़ा बनकर आए। तो एक जुमले की हिफाजत करना, हर नबी ये अल्लाह के सिफत के मज़हर है और हम सबके नबी ये अल्लाह की जात के मज़हर है। तो जो सिफत का मज़हर है वो मोजज़ा लेकर आया, और जो अल्लाह की जात का मज़हर है वो मोजज़ा बनकर। और सरकार गौसे आजम की शान सुनो, हर वली करामत लेकर आए, हर वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए। हर वली करामत लेकर आए और सरकार गौसे आजम ये सराफा करामत बनकर आए। अब जहन पे जरा जोर दीजिएगा, ये हर वली करामत लेकर आए और गौसे आजम करामत बनकर आए, इसलिए कि हर वली ये मेरे नबी के सिफत का मज़हर है और गौसे आजम ये हम सबके नबी के जात के मज़हर है। तो जो वली नबी के सिफत का मज़हर है वो करामत लेकर आया, और गौसे आजम ये नबी के जात के मज़हर है, ये करामत बनकर। अब देखिए, पर कभी निर्भर नहीं रहता हूं, न शिकवा शिकायत करता हूं, बेचारे कुछ कट जाए है ना, कभी नहीं। माइक वाइक पर फर्क नहीं पड़ता हूं, कुछ नहीं करता। जो टाइम मिलता है दीन के लिए काम करने लगता हूं, जो टाइम मिलता है फौरन दीन के काम में लग जाता हूं। इसलिए मैं दीन का नौकर हूं, जिसका नौकर हूं उसकी नौकरी कर रहा हूं, जिसका नौकर हूं उसकी नौकरी कर रहा हूं। अब नौकरी करते करते फिर कर्म होगा करीम का, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। अरे कहो इंशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो इंशाअल्लाह। मांगने का दो तरीका, एक चीज बताकर क्या आपको, मांगने का दो तरीका।
کبھی بڑی بارگاہ سے مانگتے اور کبھی چھوٹی بارگاہ سے مانگتے. تو جب بڑی بارگاہ میں مانگو تو چھوٹے کا وسیلہ, زور سے بولو, اور جب چھوٹی بارگاہ سے مانگو تو بڑے کا وسیلہ. اگر نہیں سمجھے تو یوں سمجھو, کمرہ سامنے, ایک مانگنے والا آ گیا, ایک بچے کو سینے سے چمٹا کر کے صاحب خانہ گھر کے اندر سے نکلا. فقیر سمجھ گیا, اس نے کہا اس لال کے سجدے میں دے دو. جیب میں ہاتھ ڈالا, جو آیا ہاتھ میں سب دے دیا. لینا ہے بڑے سے, مگر بڑے کی بارگاہ میں چھوٹے کا وسیلہ, اس لال کے سجدے میں دے دو. دوسرا دن آیا, 70 سالہ ضعیف بوڑھا باپ صاف چادر پہ چارپائی پہ لیٹا ہے. آنے والا سمجھ گیا چارپائی پہ چادر بڑی صاف ہے, تکیا کا غلاف بھی صاف ہے, گھر والے فرما بردار ہیں. ورنہ بوڑھوں کو کون پوچھ رہا ہے, گھر والے فرما بردار ہیں. کہا اس بوڑھے باپ کے صدقے میں دے دو. بیٹا جیب میں ہاتھ ڈالا, جو آیا سب دے دیا. ذہن پہ زور دینا, پہلے بڑے سے لینا تھا تو چھوٹے کا وسیلہ, اب چھوٹے سے لینا ہے بیٹے سے, بڑے کا وسیلہ یعنی باپ کا وسیلہ. تو کبھی چھوٹے کا وسیلہ بڑے سے لگاؤ تو بڑا دے دیتا ہے, اور چھوٹے کے پاس بڑے کا وسیلہ لاؤ تو چھوٹا دے دیتا ہے. یہ مانگنے کے دو طریقے ہیں, اور یہ دونوں طریقہ میں نے سیکھا کہاں سے ہے؟ جہاں سے سیکھا ہوں اسی کو مرکز اہل سنت بریلی شریف کہتے ہیں. کہو تو بتا, یہ دونوں طریقہ جو سیکھا ہے, دونوں طریقہ بڑی بارگاہ میں چھوٹے کا وسیلہ اور چھوٹی بارگاہ میں بڑے کا وسیلہ. تو آؤ بریلی شریف ہے, بریلی شریف میں محلہ سوداگران ہے. محلہ سوداگران میں ادھر دیکھو تو چمکتا ہوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا روضہ ہے, اور صرف ایک گلی کا فرق ہے. سامنے دیکھو تو اعلیٰ حضرت کا جانشین وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کا روضہ ہے. ایک طریقہ ادھر سے سیکھ لو اور ایک طریقہ ادھر سے سیکھ لو. بتا دوں کہ رہنے دوں, ارے زور سے بولو, بتا دیا جائے کہ رہنے دوں. ایک طریقہ ادھر سے سیکھو اور ایک طریقہ ادھر سے سیکھو. تو میں نے بتا دیا ہے اللہ کے بعد تمام بارگاہوں میں سب سے بڑی بارگاہ میرے حضور کی بارگاہ ہے. اب بارگاہ رسول سے لینا ہے, بارگاہ حضور سے لینا ہے, آقا کے بارگاہ کرم سے لینا ہے. تو اب اس بارگاہ کرم میں چھوٹے کا وسیلہ غوث پاک کا وسیلہ لگا دو, بارگاہ کرم سے مل جائے گا. یہ طریقہ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے اللہ میرا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اللہ میرا بیٹا تیرا. یہ تو بڑی بارگاہ سے لینا ہے تو چھوٹی بارگاہ کا وسیلہ, لیکن چھوٹی بارگاہ سے لینا ہے تو بڑی بارگاہ کا وسیلہ. اب یہ طریقہ سیکھنا ہے تو تاج الشریعہ کے بارگاہ کرم میں اپنے گلاف کو گدا کری کا کوزہ بنا لو, اور علم و عرفان کی بارگاہ تاج الشریعہ سے بھیک مانگو. تو تاج الشریعہ آپ کو یہ بتاتے نظر آئیں گے, فرماتے ہیں صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو. ہم قادری بتی ہیں یا زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. میں یہی بتانا آپ کو چاہتا ہوں, سرکار شہنشاہ بغداد کی محفل میں آئے ہو, آپ سچی عقیدت رکھو, سچی محبت رکھو, مگر آپ کے کردار کو دیکھو, آپ کے سیرت کو دیکھو, آپ کے زندگی کے اوراق کو پڑھو, آپ کے عمل کو دیکھو. جو آپ نے عمل کیا ہے اسی پر عمل کرو تو صحیح معنوں میں آپ غوث پاک کے ماننے والے ہیں. میں دعا کر کے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سرکار غوث اعظم کے فیض و برکات و کمالات حسنات
برکت و خیرات و صدقات سے ہم تمام غربائے اہل سنت کو مالا مال کرے. آج شری دت گرنتھ کے نوجوانوں نے جو محبت و عقیدت کے ساتھ سرکار غوث اعظم کی محبت کی محفل سجائی ہے، یا اللہ غوث اعظم کے صدقے میں ان کی زندگیوں کو نالزار فرما دے. غوث اعظم کے صدقے میں ان پر برکتوں کا نزول فرما دے. غوث اعظم کے صدقے میں مولا جو بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں خیر و برکت والا روزگار عطا فرما، اور جو پریشان ہوں مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. اور یا اللہ آج سے بے روزگار سے حفاظت فرما، اور جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور آنے والے وقتوں میں ان کے بازوؤں میں اور قوت عطا فرمائے، ان کے دلوں میں حوصلہ پیدا فرمائے. اسلام و سنیت کے تمام و صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان سب کو نماز پنجگانہ بجماعت کا پابند فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ